بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ وطن عزیز میں آج کل گرفتاریوں کا اور رہائیوں کا دور چل رہا ہے، یہ موسم چل رہا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، رہائیاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص رہا ہونے کے بعد باہر آتا ہے، دوبارہ سے پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ کچھ پریس کانفرنسز بھی چل رہی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بہت سے اہم رہنما اب تک پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر چکے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دیگر پارٹیوں کو جوائن کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور نئی پارٹیاں تشکیل دی جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں۔ گرفتاریوں کی میں نے بات کی تو ایک اور اہم گرفتاری ہوئی ہے تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر الزام ہے کہ انہوں نے اینٹی کرپشن کورٹ میں جو سمن ان کے جاری ہوئے تھے گرفتاری کے، اس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کی تھی، لیکن اس دوران انہوں نے ایک جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی عدالت میں جمع کروایا جسے منسوخ کر دیا گیا تھا، مسترد کر دیا گیا تھا، اور عدالت نے چودھری پرویز الہی کی ضمانت بھی جو ہے وہ مسترد کر دی تھی، جس کے بعد اینٹی کرپشن اس کوشش میں تھا کہ چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں ان کے گھر جو کہ لاہور میں چودھری ظہور الہی روڈ پر واقع ہے اس کا گھیراؤ بھی کیا گیا۔ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے وہاں پر پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی، کئی دفعہ چھاپے بھی مارے گئے، لوکیٹر کے ذریعے چودھری پرویز الہی کو ٹریس کی جانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ چودھری پرویز الہی اپنے رہائش گاہ پر موجود ہیں، لیکن جب چھاپا مارا جاتا تھا تو وہ ملتے نہیں تھے۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال گزشتہ کئی دنوں سے تھی، اور ایک مرتبہ پھر سے گزشتہ روز جب چودھری پرویز الہی اپنے گھر سے نکلے ہیں اپنی گاڑی میں، تو اس دوران اینٹی کرپشن حکام اور دیگر جو پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے انہوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر چودھری پرویز الہی جو ہے وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ وہاں سے گلگت بلتستان کے لیے روانہ ہو جائیں، یعنی کہ وہاں پر جا کر چھپ جائیں، وہاں پر جا کر پناہ لے لیں تاکہ انہیں کوئی گرفتار نہ کر سکے۔ لیکن جب وہ اپنی گاڑی میں نکلے ہیں تو اینٹی کرپشن حکام وہاں پر موجود تھے، پولیس حکام، دیگر پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے، انہوں نے گاڑی کو روک لیا اور چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ چودھری پرویز الہی گاڑی کے اندر موجود تھے اور وہ گاڑی کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ بقول جو نگران وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے عامر میر صاحب، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ مزاحمت کی گئی۔ چودھری پرویز الہی نے اس موقع پر مزاحمت کی، اور پھر بلٹ پروف چونکہ گاڑی تھی چودھری پرویز الہی کی، پھر ڈرائیونگ سیٹ کا جو شیشہ ہے وہ توڑا گیا پولیس اہلکاروں کی جانب سے۔ چودھری پرویز الہی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا فرنٹ شیشہ جو ہے وہ توڑا گیا۔ اس دوران پھر چودھری پرویز الہی اپنی گاڑی سے باہر نکلے ہیں۔ اب اس موقع پر جو ترجمان ہیں چودھری پرویز الہی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے تھے، جبکہ عامر میر صاحب جو کہ نگران وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب کون صحیح کہہ رہے ہیں کون غلط کہہ رہے ہیں یہ تو خیر پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں۔ تو ترجمان چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے تھے پرویز الہی صاحب، اور ان کے ساتھ ان کی فیملی موجود تھی، جبکہ حکومت کی جانب سے، پولیس حکام کی جانب سے اس بات کی بھی تردید کی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ کوئی اور موجود تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اپنی گاڑی میں تھے، ساتھ شاید ان کے جو ہے وہ راسخ الہی موجود تھے یا کوئی اور شخص موجود تھا، لیکن کوئی خاتون نہیں تھی، فیملی نہیں تھی، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال پرویز الہی صاحب کو یہاں سے گرفتار کیا گیا، وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے اور باقاعدہ طور پر گرفتاری دی، انہیں گرفتار کیا گیا، اور وہ اس وقت پولیس حراست میں ہیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں انہیں آج پیش کیا جائے گا اور جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں کیا لاہ عمل اپنایا جاتا ہے چودھری پرویز الہی کی جانب سے، چونکہ ان کی لیگل ٹیم بھی وہیں پر موجود تھی چودھری ظہور الہی روڈ پر، ان کے رہائش گاہ پر۔ تو ڈیفینیٹلی اب وہ جو لیگل پروسیس جو بھی ہے وہ سٹارٹ ہوگا، جو لیگل ایکشنز ہیں وہ لیے جائیں گے، اور جو چودھری پرویز الہی کی قانونی ٹیم ہے وہ کوشش یہ کرے گی کہ کسی طرح سے چودھری پرویز الہی کی جو ہے وہ ضمانت کروائی جا سکے۔ تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ نئی گرفتاری کے حوالے سے۔ اچھا، اب گرفتاری کی بات ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کے اہم رہنما ہیں، جن میں سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک شامل ہیں، اس کے علاوہ سابق اسپیکر کے پی اسمبلی اسد کیسر شامل ہیں،
سابق گورنر کے پی شاہ فرمان شامل ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں صبح 11 بجے بلایا گیا تھا، مذاکرات کا غالباً جو ہے وہ کہہ کے بلایا گیا، اور اس کے بعد سے یہ غائب تھے۔ ان کے فون بھی آف جا رہے تھے، پھر یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد شام میں پرویز خٹک نے نیوز کانفرنس کی ہے، جو سابق وفاقی وزیر ہیں، وزیر دفاع رہ چکے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ملک میں سیاسی حالات کو میں دیکھ رہا ہوں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ عہدہ میں نہیں رکھ سکتا۔ جو ان کے پاس عہدہ تھا خیبر پختونخوا کی صدارت کا پاکستان تحریک انصاف کی، چونکہ وہ کے پی میں صدر تھے پرویز خٹک صاحب، انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ بہرحال ابھی تک انہوں نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا، پارٹی سے راہیں جدا نہیں کی ہیں، صرف یہ عہدہ چھوڑا ہے۔ جس طرح سے اسد عمر نے جنرل سیکرٹری کا عہدہ چھوڑا تھا، وہ پارٹی کا حصہ ہیں بقول ان کے کہ وہ پارٹی میں موجود ہیں، صرف وہ عہدہ نہیں رکھ رہے، انہوں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اسی طرح سے پرویز خٹک نے کے پی کے صدارت سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن پارٹی سے بہرحال انہوں نے راہیں جدا نہیں کی ہیں۔ وہی کچھ باتیں جو کہ پہلی پریس کانفرنسز میں ہوتی رہتی ہیں، وہیں پرویز خٹک نے بھی کی ہیں۔ اور دوسری جانب اسد کیسر، شاہ فرمان، یہ تمام لوگ، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ صبح 11 بجے کسی سے ملنے یہ نامعلوم مقام پر گئے تھے، اور اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اسد کیسر کو، شاہ فرمان کو، لیکن ابھی اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ پولیس کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں کی گئی، نہیں بتایا گیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا کچھ اور ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں تو ان کی جانب سے کیا لاحمل اپنایا جاتا ہے، کیا پریس کانفرنس ہوتی ہے، کیا پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں، یا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ ہوئی ہیں۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ایم پی او کے تحت نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، یعنی کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے، جو نظر بند کیے گئے تھے، ان کی گرفتاری کا، نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے، اور 34 شہریوں کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ ایم پی او 3 یعنی کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس، نقص امن کے خطرے کے پیش نظر نظر بند کیا جاتا ہے شہریوں کو، تو انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ شہری کسی اور جرم میں پولیس کو مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کیا جائے۔ دوسرے مقدمات میں گرفتار ملزمان کو بھی اندرون سندھ کی جیلوں سے کراچی جیل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ جن شہریوں کو نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا وہ دیگر مقدمات میں ضمانت کے لیے متعلقہ عدالتوں سے رجوع کریں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اچھی خبر ہے کہ جو ایم پی او کے تحت جنہیں گرفتار کیا گیا تھا انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے اور مزید گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کون کون سے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ سندھ سے بہت سے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مزید تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب اس سلسلے میں تحریک انصاف کے لاحمل اپناتی ہے، اور جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہ اب آگے چل کر اپنے سیاسی مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔